everyone. The topic of today's discussion is regarding research proposal. Research proposal کیا ہوتا ہے, یہ کیوں ضروری ہے. We are going to discuss this in detail in today's lecture. اچھا جی, اس ریسرچ پرپوزل کا سمپلی مطلب کیا ہے؟ ریسرچ پرپوزل کا مطلب ہے کہ وہ ٹرائنگ ٹو پرپوز ریسرچ. ٹھیک ہے, آپ پرپوز کر رہے ہیں کہ آپ فلانے ٹاپک کے اوپر ریسرچ کریں گے اور اس کے اندر کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کہ ہونا ضروری ہیں جس کے بغیر آپ ریسرچ پرپوزل نہیں لکھ سکتے. Usually there are 10 to 12 steps of writing down a research proposal. مین ہیڈنگز اور اس کے اندر جو ہے وہ آپ ڈیٹا فل ان کرتے ہیں, لیکن جو ہے وہ اٹ انٹائرلی ڈپینڈز آن کہ آپ کس طرح کی ریسرچ کر رہے ہیں. آیا آپ سوشل سائنسز میں ریسرچ کر رہے ہیں یا آپ جو ہے وہ نیچرل سائنسز میں ریسرچ کر رہے ہیں. نیچرل سائنسز کا مطلب ہے میتھس, بایولوجی, کیمسٹری. سوشل سائنسز کا مطلب ہے کہ آپ جو ہے وہ پولیٹیکل سائنس, IR, ہسٹری سے ریلیٹڈ ریسرچ کریں. سو ہیونگ سیڈ دیٹ, ابھی ہم دیکھتے ہیں ہوتا کیا. اس سے پہلے میں آپ کو اسپانسرڈ ریسرچرز کی بات کرنا چاہوں گی جو ہم لاسٹ لیکچر میں نہیں کر سکے تھے. سو فار وی ہیو بین ڈسکسنگ ریسرچ پروجیکٹ primarily from the perspective that a researcher is likely to carry the study on her own initiative. Although such an initiator can be a business manager or organizational management trying to address some of the issues in the organization, yet the actual researcher may be hired consultant. اچھا, اب پہلے جو ہم نے جتنی بھی ڈسکشن کی ہے دیٹ واز ریگارڈنگ دا فیکٹ کہ آپ کی جو ریسرچ ہے وہ سیلف موٹیویٹڈ ہے. اب جو ریسرچ پرپوزل سے ریلیٹڈ ہے یا جو میں آگے آپ کو ریسرچ ڈیزائن والی ساری باتیں بتاؤں گی, اس کے اندر ضروری موسٹ آف دا ٹائمز ایسے ہوتا ہے کہ آپ کی آرگنائزیشنل مینجمنٹ انوالو ہوتی ہے یا آپ ایکیڈیمک لیول کے اوپر ریسرچ کر رہے ہوتے ہیں. آرگنائزیشنل مینجمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ آفس کے گولز کے مطابق ریسرچ کنڈکٹ کر رہے ہوتے ہیں, اور ایکیڈیمک کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی ڈگری کو پرسو کرنے کے لیے, ڈگری کو ختم کرنے کے لیے وہ ریسرچ کنڈکٹ کر سکتے ہیں. اچھا جی, ہیونگ سیڈ دیٹ, یہ جو ریسرچ کنڈکٹ کی جاتی ہے اس کے کچھ سرٹن گولز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اور وہ گولز تب تک آپ کلیئرفائی نہیں کر سکتے جب تک آپ پراپر ریسرچ پرپوزل نہیں بناتے آن دا فرسٹ پلیس. In such a situation, the researcher has to ascertain the decision maker's objectives. آپ objectives کو مد نظر رکھتے ہوئے ریسرچ کو پرپوز کرتے ہیں اور پھر اس کے اوپر ریسرچ کرنا اسٹارٹ کرتے ہیں. There might simply be some symptoms, and just like the iceberg principle, the dangerous part of many business problems are neither visible to or nor understood by business managers. These symptoms are the management dilemmas which have to be translated into management question and then into research questions. آپ جو ہے وہ مینجمنٹ سے پوچھتے ہیں کہ جی آپ کی کیا کیا ریکوائرمنٹس ہیں, پھر اس کی بیس کے اوپر آپ ریسرچ کویشچنس بناتے ہیں. دا مینجمنٹ میں ہائر دا سروسز آف دا ریسرچ اسپیشلسٹ ٹو ڈو دا اسائنمنٹ. ایز اے ریزلٹ دا مینجمنٹ ڈیلیماز گیٹ آئیڈینٹیفائڈ اینڈ delineated in the terms of reference, and consultants may be engaged to carry out the study. In such situations, many of the steps, review of literature, theoretical framework and hypotheses that have been discussed earlier may be skipped. Certainly, the management takes the research decisions keeping in view the urgency of the study, timing of the study, availability of the information, and most importantly, the cost-benefit equation of the study. وہ دیکھتے ہیں جی کہ ڈفرینٹ آرگنائزیشنز میں, ڈفرینٹ آفیسز میں دیکھا یہ جاتا ہے کہ ٹائم کیا ہے اسٹڈی کا, اویلیبلٹی کیا ہے انفارمیشن کی, کتنی انفارمیشن اس ٹاپک کے اوپر اویلیبل ہے یا نہیں ہے, اس کے علاوہ کاسٹ بینیفٹ انالیسس کیا ہے اسٹڈی کا. سو دیٹ بیکمز ریئلی سگنیفیکنٹ. سو جو اسپانسرڈ ریسرچز ہوتی ہیں اس کے اندر آبجیکٹیو یا جو آپ کو پیسے دے رہا ہے ریسرچ کنڈکٹ کرنے کے لیے وہ آپ سے کیا نکلوانا چاہ رہا ہے, دیٹ بیکمز ریئلی سگنیفیکنٹ. اچھا جی, اب ہم ویل موو آن ٹو ریسرچ پرپوزل کہ ریسرچ پرپوزل ہوتا کیا ہے. جو ریسرچ پرپوزل ہے, it is a document that presents a plan for projects to reviewers for evaluation. کہ آپ پروجیکٹ کو ایک طرح سے آپ ایک روڈ میپ بناتے ہیں, ایک آؤٹ لائن سے اس کی بناتے ہیں, ایک پلان بناتے ہیں اور اس کے بعد اس کو ایویلیویٹ کرتے ہیں کہ آیا آپ اس کو جو ہے وہ پراپرلی کنڈکٹ کر بھی سکتے ہیں یا نہیں. اٹ کین بی اے سپروائزڈ project that is submitted to instructors as part of an educational degree, example for a master's thesis or a PhD dissertation, or it can be a research project proposed to a funding agency. ٹھیک ہے, آپ دیکھیں ایم فل لیول کے اوپر ریسرچ ہوتی ہے, پورے سال کی ریسرچ ہوتی ہے. پی ایچ ڈی لیول کے اوپر پراپر ایک تھیسس آپ لکھتے ہیں, ڈیزرٹیشن بھی کہتے ہیں جس کو, اور اٹ کین بی ریسرچ پروجیکٹ وچ از proposed to a funding agency. اچھا, پھر یہ ہے کہ its purpose is to conceive reviewers that the research is capable of successfully conducting the proposed research project. اب مینلی اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ پرپوز کر رہے ہوتے ہیں
کہ آپ یو آر ٹرائنگ ٹو گیو آؤٹ اے پلان اور گیو آؤٹ اے پرپوزل جس کے اوپر جو آپ کا ایکڈیمشن ہے یا آپ کا جو سپروائزر ہے یا آپ کا جو ان کیس آف آفیسز جو آپ کا مینیجر ہے یا مینجمنٹ کے لوگ ہیں وہ اس کو پھر جو ہے انالائز کرتے ہیں. کاز بینیفٹ انالیسس کیا ہوتا ہے؟ کاز بینیفٹ انالیسس یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کو انالیسس کر کے بتا رہتے ہیں کہ آیا یہ جو ہے یہ جس کے اوپر جتنا خرچہ آ رہا ہے جتنا ٹائم آپ خرچ کر رہے ہیں اس کا بینیفٹ آپ کو ملے گا ان دا لانگر رن یا نہیں ملے گا. ٹھیک ہے. Reviewers have more confidence that a planned project will be successfully completed if the proposal is well written and organized. اب جتنے بھی ریویورز ہیں دے آر کانفیڈنٹ کہ ایک پلان پروجیکٹ جب آپ کرتے ہیں پرپوز کر کے جب آپ ریسرچ کنڈکٹ کرتے ہیں تو وہ آپ اس کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں کہ آپ اس ریسرچ کو کمپلیٹ کریں گے ٹائم کے اوپر. وہ ویل ریٹن ہوگی, وہ آرگنائزڈ ہوگی. ویل ریٹن کا مطلب ہے کہ اچھے طریقے سے لکھی ہوگی, اس کے اندر آرگنائزیشن ہوگی. ایسے نہیں ہوگا کہ جو ریسرچ پڑھے گا آپ کی وہ کنفیوز ہو جائے گا کہ یہ بندہ یا بندی کیا کرنا چاہتا تھا یا کرنا چاہتی تھی. جب آپ ریسرچ پرپوزل کے تھرو ریسرچ کو پلان نہیں کرتے تب بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ آپ کی ریسرچ جو ہے وہ ہیپ ہیزٹ ہوتی ہے, اس کے اندر کوئی آرگنائزیشن نہیں ہوتی, اس کے اندر کوئی پلاننگ آپ کو نظر نہیں آتی, اور زیادہ تر ایسے ہوتا ہے کہ وہ آپ ٹائم پہ فنش نہیں کر پاتے. Having said that, the proposal is just like a research report, but it is written before the research project began. اب یہ جو ہے یہ ایک ریسرچ رپورٹ کی طرح کا ہی ہے کہ آپ اس کے اندر ساری چیزیں ایویلیوٹ کر کے لکھ رہے ہوتے ہیں, لیکن جو ہے ریسرچ پرپوزل تب دیا جاتا ہے ریسرچ شروع ہونے سے پہلے آپ اس کو دیتے ہیں. یا آپ کا جو بھی ریسرچ پروجیکٹ ہے جس کے اوپر آپ کام کر رہے ہیں, چاہے اس کی پیمنٹ ہو رہی ہے آپ کو, چاہے آپ آفس کی ڈیوٹی کی وجہ سے کر رہے ہیں, ریسرچ پرپوزل ہمیشہ آپ جو ہے پہلے پریزنٹ کرتے ہیں یا پہلے جو ہے وہ اپنے مینجمنٹ کو یا اپنے باس کو پہلے سے دیتے ہیں. اچھا, وین اٹ کمز ٹو دا ایکڈیمک ریسرچ اس میں بھی آپ دیکھیں ایم فل لیول پہ, پی ایچ ڈی لیول پہ, بی ایس کے اندر بھی بعض دفعہ لوگ تھیسس دیکھتے ہیں, وہاں پہ جو آپ ریسرچ کرتے ہیں وہ پھر آپ اپنے ٹیچر کو پہلے ریسرچ پرپوزل دیتے ہیں اور آپ کا ٹیچر جو ہے ایویلیویٹ کرتا ہے کہ اس میں اگر کوئی غلطیاں نہیں تو آپ اس کو فردر پرسو کریں یا نہ کریں. اچھا جی, جیسے اس کیس کے اندر آپ لوگ مجھے ایک ریسرچ پرپوزل بنا کے دیں گے اور میں اس کے اندر آپ لوگوں کے جو ایشوز ہیں وہ سارٹ آؤٹ کروں گی, اینڈ بائی دا اینڈ آف دا سیمسٹر آپ جو ہے مجھے ایک فل فلیج ریسرچ پیپر لکھ کے دیں گے 3000 ورڈس کا. اچھا جی, یہ جو ہے proposal describes the research problem and its importance and gives a detailed account of the methods that will be used and why they are appropriate. اب یہ جو ریسرچ جو proposal ہے یہ ڈسکرائب کرتا ہے کہ ریسرچ پرابلم ایکچولی ہے کیا. ٹھیک ہے, آپ کس ایشو کے اوپر کام کرنا چاہ رہے ہیں, کیا پرابلم ہے جو آپ نے آئیڈینٹیفائی کیا ہے, اس کی سگنیفیکینس یا اس کی امپورٹنٹ کیا ہے. And the research proposal also gives a detailed account of the methods that will be used and why they're appropriate, کہ کون سے طریقے سے کون سے میتھڈس کی بیس کے اوپر آپ اس کو ریسرچ کریں گے اور آپ کو کیوں لگتا ہے کہ وہ میتھڈ یا وہ طریقے جو ہیں وہ اپروپریٹ ہیں. اچھا جی, اب میتھڈ جو ہیں وہ کوالٹیٹیو ریسرچ کے اور کوانٹیٹیو ریسرچ کے بالکل ڈفرینٹ ہے. جو آپ کی کوالٹیٹیو ریسرچ ہے اس کے اندر جو ہے وہ آپ وہ ڈسکرپٹیو اسٹڈی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, وہ آپ کے پاس جو تھوڑا ڈیٹا ہوتا ہے اس کو آپ الیبوریٹ کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, کوالٹی امپروو کر رہے ہوتے ہیں. صحیح ہے, اور جو کوانٹیٹیو ہوتی ہے اس میں سے زیادہ ڈیٹا کے اندر سے چیزوں کو آپ ڈیڈیوس یا ڈیڈکٹ کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, پن پوائنٹ کر رہے ہوتے ہیں. اچھا جی, جو کوالٹیٹیو ریسرچ ہے اس کے اندر آپ کے پاس جو ڈیٹا کلیکشن کی ٹیکنیکس ہیں یا جو میتھڈز ہیں وہ جو استعمال کیے جاتے ہیں وہ آپ سیمی اسٹرکچرڈ انٹرویوز کر سکتے ہیں, فوکس گروپ ڈسکشنز کر سکتے ہیں جس سے آپ ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اور جو کوانٹیٹیو ریسرچ ہے اس کے اندر پرائمرلی جو میتھڈز آپ یوز کرتے ہیں اس کے اندر سروے آ جاتا ہے, اس کے اندر جو ہے وہ کویشچنرز آ جاتے ہیں, اس کے اندر جو ہے وہ آپ کیا کرتے ہیں سنو بالنگ کر کے آپ سیمپل کلیکٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ لوگوں نے اکثر دیکھا ہوگا آپ کے پاس, شاید آپ نے کبھی نوٹ کیا ہو کالج میں یونیورسٹی میں آپ کے پاس جو ہے کچھ لوگ آتے ہوں گے کویشچنر لے کے, اسٹوڈنٹس مینلی
یا کبھی دکاندار کوئی, اور اس کے اندر کبھی یا صرف کوئی سوال لکھا ہوتا ہے, نیچے اس کا آپ نے جواب ہاں یا نا میں دینا ہوتا ہے, ایک اس طرح کا کویشچنر ہوتا ہے. اچھا جی, اور دوسرا ایک ہوتا ہے جس کے اندر آپ ایگری, ڈس ایگری, نیوٹرل, اسٹرانگلی ایگری اور اسٹرانگلی ڈس ایگری کرتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ دو طرح کے کوانٹیٹیو لیول کے کویشچنرز ہوتے ہیں جس کے تھرو ڈیٹا کو کلیکٹ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اور بعد میں جو ریزلٹس نکلتے ہیں, فار ایگزامپل اگر انہوں نے 100 بندے سے اس کو جو ہے فل اپ کرایا ہے, تو اس کے بعد اس کا ایک پراپر ریشو اسٹیٹسٹیکل ایک فارمولا ہے جس کے اندر ڈال کے جو ہے ریسرچرز اس کا رزلٹ لے آتے ہیں اور اس کو جو ہے وہ کوٹ کر دیتے ہیں کہ ہم نے یہ ریسرچ کی. اچھا جی, a proposal for quantitative research has most of the parts of research report. اب یہ جو quantitative research ہے اس کے اندر جو proposal ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اس کے اندر جو ہے وہ ٹائٹل ہوتا ہے, ایبسٹریکٹ ہوتا ہے, اب پرابلم اسٹیٹمنٹ. اب ٹائٹل کے اندر تو آپ کلیئرلی بتائیں گے جس کے اندر ویریبلس کا آپ کو جو ہے وہ ریلیشن شپ سمجھ آ رہا ہے. ایبسٹریکٹ کیا ہوتا ہے؟ ایبسٹریکٹ کا مطلب ہوتا ہے سم تھنگ وچ از ایمبیگوس. آپ لوگوں نے اکثر دیکھا ہوگا کوئی ریسرچ پیپر یا پیپر جب پبلش ہوتا ہے تو اس سے پہلے 5-6 لائنس کا ایک ایبسٹریکٹ کی ہیڈنگ سے ایک چیز لکھی ہوئی ہوتی ہے. وہ سمری ہوتی ہے مینلی کہ آپ کس چیز کے اوپر ریسرچ کر رہے ہیں, اور اس میں آپ ساری چیز بتاتے نہیں ہیں کہ آپ کا اینڈ ریزلٹ کیا نکلا. آپ ایک طرح سے اس کو صرف ٹاپک کو ٹچ کرتے ہیں, پورا اس کو ایکسپلین نہیں کرتے, سمرائز کرتے ہیں, لیکن ناٹ یو سمرائز اٹ ان اے وے دیٹ یو آر ناٹ گیونگ ٹو مچ اوے اور ٹو مچ انفارمیشن انٹو دیٹ ایبسٹریکٹ. 5 to 6 لائن کا ہوتا ہے وہ, مینلی ایک پیراگراف یا 2 پیراگرافس کا ایبسٹریکٹ ہوتا ہے, یوزلی میکسیمم 8 to 9 لائنس کا ہوتا ہے. اچھا جی, پھر اب پرابلم اسٹیٹمنٹ, کہ آپ کی پرابلم اسٹیٹمنٹ ہے کیا. یہ یوزلی ایک پیراگراف کی ہوتی ہے, 4-5 لائنس کی. اس کے اندر آپ بتاتے ہیں کہ جی آپ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ پرابلم ایگزسٹ کرتا ہے اور اس کے اوپر کوئی کام نہیں ہوا, اور میں چاہتا ہوں یا میں چاہتی ہوں کہ میں اس کے اوپر کام کروں. پھر آپ کے پاس جو ہے لٹریچر ریویو آتا ہے. لٹریچر ریویو کے اوپر میں ڈیٹیل میں آپ لوگوں کو آلریڈی لیکچر دے چکی ہوں کہ آپ کس طرح سے کرتے ہیں. آپ دیکھیں جب ایم فل یا پی ایچ ڈی لیول کے جو لٹریچر ریویوز ہوتے ہیں وہ کبھی 25-30 پیجز کے بھی ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے اندر اس کو کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے کوئی کتاب اٹھائی, اس کے آتھر کا نام لکھا, کتاب کا نام لکھا, اور اس میں جو آپ سے ریلیونٹ انفارمیشن ہے, جو کوئی لوپ ہول آپ کو ملا, وہ اس کو آپ ایک ایک پیراگراف کے اندر لکھتے گئے. ٹھیک ہے, یہ لٹریچر ریویو کرنے کا طریقہ ہے. پھر یہ کہ ہوتا یہ کہ آپ جنرل انفارمیشن سے ٹھیک ہے, جنرل جو انفارمیشن ہے اس ٹاپک کے اوپر یا اسپیسیفک جو انفارمیشن ہے اس ٹاپک کے اوپر, اس سے آپ جنرل انفارمیشن کی طرف جاتے ہیں. اچھا جی, پھر آپ کیا کرتے ہیں, میتھڈ اور ڈیزائن سیکشن, کہ آپ ایک ریسرچ میتھڈ یا ریسرچ ڈیزائن کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ آیا آپ کا ڈسکرپٹیو ریسرچ ہے, ایکسپلینیٹری ہے, ایکسپلوریٹری ہے, کیا ڈیزائن آپ فالو کریں گے. اور اینڈ میں آپ جو ہے وہ ببلیوگرافی دے دیتے ہیں. ببلیوگرافی ایک طریقہ ہے ریفرنسز کو پٹ کرنے کا. آبویسلی آپ کو اتنا عالم فاضل تو کوئی بھی نہیں ہے دنیا میں کہ اس کو خود سے الہام ہو اور وہ ساری چیز خود سے لکھ کے چلا جائے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے کوئی بھی موسٹلی جو چیزیں ہیں وہ کہیں نہ کہیں سے پک کی ہوئی ہوتی ہیں, تو جو آئیڈیا یا جو چیز آپ نے کہیں سے اٹھائی ہے اس کا آپ ساتھ ساتھ ریفرنس دیتے جاتے ہیں. ٹھیک ہو گئی بات. اب جب آپ ریفرنس دیتے ہیں تو اس کے اندر آتھر کا نام لکھتے ہیں, آپ اس کتاب کا یا اس آرٹیکل کا نام لکھتے ہیں, پبلشر کا نام لکھتے ہیں, ڈیٹ لکھتے ہیں, اور اگر آپ نے ویب سائٹ سے اس کو اٹھایا تو اس کا لنک پیسٹ کر دیتے ہیں. اب جو ببلیوگرافی ہے یا جو ریفرنسز ہیں وہ ان کے کافی سارے سٹائلز ہیں. ایک ہے آپ کا شکاگو مینول, ایک ہے آپ کا اے پی اے, ایک ہے ہارڈورڈ, ایک ہے ایم ایل اے. تو ان میں سے میں کوئی 2 آپ لوگوں کو پڑھا دوں گی جس کی بیس کے اوپر آپ جو ہے ببلیوگرافی اپنی اینڈ میں لکھ سکیں گے. اب یہ میں پہلے کنفرم کروں گی کہ آپ کی یونیورسٹی کس کو فالو کرتی ہے. بی زیڈ یو میں جو ہے وہ اے پی اے لوگ فالو کرتے ہیں, قائد اعظم یونیورسٹی کے اندر لوگ شکاگو مینول فالو کرتے ہیں. سو اٹ ڈپینڈز انٹائرلی کہ آپ کا جو باس ہے یا آپ کا جو یونیورسٹی ہے جس کے لیے آپ ریسرچ کر رہے ہیں یا جو بھی انسٹیٹیوشن ہے وہ کون سا اسٹائل آف ریفرنسنگ فالو کرتے ہیں. اس کی بیس کے اوپر آپ انٹیکسٹ ریفرنسز بھی دیتے ہیں اور ساتھ ببلیوگرافی بھی دیتے ہیں. اچھا جی, پھر ہے اٹ لیکس ریزلٹس ڈسکشن اینڈ کنکلوژن سیکشن. اچھا, اس کے اندر جو ہے نا ریسرچ پرپوزل کے اندر آپ ڈسکشن کا سیکشن نہیں بناتے, ریزلٹس کا سیکشن نہیں بناتے, کنکلوژن کا سیکشن نہیں بناتے. اچھا, ڈسکشن اور ریزلٹ وہی ہے جو آپ نے کوانٹیٹیو ریسرچ کی, جو آپ نے کویشچنئرز فل کرائے, اس کا آپ ریزلٹ ڈسکس کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے اوپر ڈسکشن کرتے ہیں, کنکلوڈ کرتے ہیں. یہ چیز آپ ریسرچ پرپوزل میں نہیں لکھتے. دا پرپوزل از اے پلان فار ڈیٹا کلیکشن اینڈ انالیسس, کہ ڈیٹا کو آپ کس طرح سے کلیکٹ کریں گے, کس طرح سے اینالائز کریں گے.
It frequently includes a schedule of the steps to be undertaken and an estimate of the time required of each step. اب یہ جو ہے یہ frequently زیادہ تر ہوتا ہی ہے کہ it includes a schedule of steps to be taken, کہ آپ کس ٹائم سے کس ٹائم تک کہاں سے ڈیٹا کلیکٹ کریں گے، اگر آپ نے انٹرویوز کنڈکٹ کرنے ہیں تو کب کریں گے، کیسے کریں گے، کون کرے گا. آپ ایک ایسٹیمیٹڈ ٹائم لکھ لیتے ہیں ہر اسٹیپ کا. For funded projects, the researcher needs to show a track record of past success in the proposal, especially if they are going to be in charge of the project. اب جو آپ کی پیڈ ریسرچ ہوتی ہے یا کنسلٹنسی جس کو آپ کہہ سکتے ہیں، کنسلٹ کرتا ہے کوئی آپ کو، اس کے اندر جو ہے آپ نے پورا ٹریک ریکارڈ دینا ہوتا ہے اور پورا پراپر پلان ٹائم ایگزیکیوٹ کر کے، پیسوں کو ایگزیکیوٹ کر کے لکھنا ہوتا ہے کہ کس ٹائم کتنے پیسے آپ نے کہاں پہ لگائے، کتنا ٹائم آپ نے کہاں پہ خرچ کیا. اچھا جی، پروپوزلز یوزلی انکلوڈ کریکولم وائٹے ریسرچ پروپوزل. اچھا، جب آپ ریسرچ پروپوز کریں، فار ایگزامپل میری کوئی ملٹی لیٹرل آرگنائزیشن ہے، میں نے جی اخبار میں ایڈ دیا، میں نے کہا جی کہ مجھے جو ہے وہ آپ شارٹیج آف واٹر کے اوپر ان ملتان کے اوپر پروپوزلز بھیجیں، اور اس کیس کے اندر آپ پروپوزل کے ساتھ اپنی جو ہے وہ سی وی لکھتے ہیں، ٹھیک ہے، لیٹر آف سپورٹ یا لیٹر آف ریکمنڈیشنز لگاتے ہیں دوسرے ریسرچرز سے یا آپ کا جو امپلائر ہے اس سے، اور ایک اپنا آپ جو ہے ایک پاسٹ ریسرچ جو بھی ورک آپ نے کیا ہے اس کا ایک ریکارڈ آپ ساتھ جو ہے وہ پیش کرتے ہیں. اچھا جی، جو ریسرچ پروپوزل ہے اس کے اندر 3 جو سوال ہیں ان کا مسٹ آنسر نکلنا چاہیے. پہلے سوال جو ہے واٹ آر یو پروپوزنگ ٹو ڈو، کہ آپ کیا پروپوز کریں، کہ آپ کیا کریں گے یا آپ کیا کرنا چاہتے ہیں. دوسری چیز ہے ہاؤ یو پلان ٹو فائنڈ آنسرز ٹو واٹ یو آر پروپوزنگ، آپ کیسے پلان کرتے ہیں کہ آپ ان سوالوں کے جوابات دیں گے جو کہ آپ نے پروپوز کی ہے. جو آپ نے پروپوز کیا کہ جی میں یہ کرنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے، اور کچھ سوال آپ بنا لیتے ہیں اور اس کے بعد آپ پروپوز کرتے ہیں یا آپ پلان کرتے ہیں کہ آپ کس طرح سے ان کے جوابات حاصل کریں گے اور اس کو جو ہے وہ کس طرح سے لکھ کے کلیئرلی یا آرگنائزڈ فارم میں لکھ کے اس کو کس طرح سے پیش کریں گے یا دیں گے. اچھا جی، جو لاسٹ سوال ہے وہ یہ ہے کہ وائی یو سلیکٹڈ دا پرپوز اسٹریٹجیز آف انویسٹیگیشن، کہ آپ نے جو پرپوز اسٹریٹجیز یا پرپوز ریسرچ میتھڈالوجی یا ریسرچ ڈیزائن لیا ہے یا انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے کسی پرٹیکولر ٹاپک کے اوپر، وہ کیوں لیا ہے. ٹھیک ہے، آپ کوالٹیٹیو ریسرچ کر رہے ہیں تو وہ کیوں کریں، اگر آپ کوانٹیٹیو ریسرچ کر رہے ہیں تو وہ کیوں کریں. سو یہ جو ریسرچ پرپوزل ہے اٹ بیکمز ریئلی سگنیفیکینٹ ان پرپوزنگ ریسرچ. کسی بھی ریسرچ کا جو کامیابی یا ناکامی کا طریقہ ہے، دار و مدار ہے، وہ آپ نے کتنا اچھا ریسرچ پرپوزل بنایا ہے اس کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے.